آبنائے ہرمز سے اپنا تیل خود نکالو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز پر پیچھے ہٹنے لگے۔ اتحادی ممالک کو سخت پیغام میں کہا کہ جو ممالک ایندھن کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں وہ یا تو امریکہ سے خریداری کریں یا خود اس مسئلے سے نمٹنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے برطانیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب ہر معاملے میں مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ اتحادیوں کو خود اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہوگا۔ جو ممالک آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جیٹ فیول نہیں حاصل کر پا رہے وہ امریکہ سے خریداری کریں۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کھلوانے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگر ایران جنگ میں ناکامی ہوئی تو یورپ اور خلیجی ممالک کو آگے لایا جائے گا۔ سرکاری عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے کہا عالمی گزرگاہ کھلوانے کے لیے فورسز بھیجتے ہیں تو تنازع 6 ہفتوں سے بڑھ جائے گا۔ اہم گزرگاہ کھلوانے کے لیے ایران پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایران کی فضائیہ، بحریہ، میزائل اور ڈرون فیکٹری سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ ایران اب کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو شاید زمینی فوج نہ اتاریں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی نیوز بریفنگ۔ جنرل ڈین کین بولے ایران کی اہم صنعتوں اور تحقیقاتی مراکز کو بھی کامیابی سے تباہ کر دیا ہے۔ ایران میں 1 ماہ کے دوران 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ بیجنگ میں پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس آمد پر چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران اسحاق ڈار چینی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون خصوصاً اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ اسحاق ڈار طبیعت ناساز ہونے کے باوجود دورے پر روانہ ہوئے۔ چینی ترجمان مادام ماؤ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان قریبی اور مسلسل رابطے دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری کا مظہر ہیں۔ پاکستان اور چین اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر ہم آہنگ موقف رکھتے ہیں۔ پاک چین وزرائے خارجہ کا علاقائی صورتحال خصوصاً ایران کی موجودہ صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر امن، انصاف اور استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی اور پائیدار امن کے قیام کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر متفق ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جو کچھ عوام میں کہا جاتا ہے وہ نجی ملاقاتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایران کے پاس اب امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت نہیں۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے جنگ اخراجات میں مدد کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، ایرانی صدر کا واضح پیغام۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے۔ مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہماری کارروائیاں ان دشمن قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتی ہیں اور نہ ایرانیوں کا۔ وہ سعودی عرب کو اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی افواج کو خطے سے نکال دیا جائے۔
امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری، 907 کلو وزنی بنکر بسٹر بم برسا دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی شہر محلات پر اسرائیلی حملے میں 11 افراد شہید ہوئے۔ صوبہ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید۔ اصفہان، نجف آباد، مبارکہ، کاشان اور شہرزہ پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کا بھی جوابی وار، صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ تازہ حملوں میں خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون تنصیبات اور مختلف مقامات پر موجود امریکہ اور اسرائیل کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ 2 مارچ سے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ متعدد ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کا کردار علاقائی مفاد میں ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے حوالے سے ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم فیصلوں کی ذمہ داری متحارب فریقین کی ہے۔ امن پر مبنی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی ایک دیرینہ تاریخ ہے۔ پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، جس میں دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے مقبوضہ یروشلم میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت کی آزادی پر اسرائیلی پابندیوں کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مسجد اقصی کے دروازے مسلسل 30 دن تک حتیٰ کہ ماہ رمضان میں بھی بند رکھنا عبادت کی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر مسجد اقصی کے دروازے کھولے، یروشلم کے قدیم شہر میں عائد پابندیاں ختم کرے اور عبادت گزاروں کی رسائی میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ کاروباری شخصیت عامر شہزاد کا قتل افسوسناک واقعہ ہے۔ قتل میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے میں منصور خان گینگ ملوث ہے، جو بلٹ پروف گینگ کے نام سے مشہور ہے۔ عامر اوان کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا ملزمان کو کراچی سے خیبر کے درمیان پکڑا۔ منصور خان گینگ میں افغان شہری بھی شامل ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ یہ کیس پورے پاکستان لیول کا کیس تھا۔ کیس کے لیے 17 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ پولیس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قاتلوں تک پہنچی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔